اب ریاض کے اندر بھی شیعوں کا جلوس ہوتا ہے اور رافضیہ کا جلوس ہوتا ہے، پھر آپ کے لیے رہا کیا؟ مجھے ایرانی حکومت 2 سال پہلے لے گئی اور بحث و مباحثہ کے لیے، میں حیران تھا کہ آخر ایران کی مجھ سے کیا دوستی ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہو گیا کہ شیخ الاسلام نے میرا نام دیا تھا، ایرانی سنیوں نے میرا نام دیا تھا، تو ہر ملک سے وہ ایک ایک بندہ لے جاتے، تو مجھے بھی لے گئے۔ میں یہاں سے گیا دبئی میں، یہ کالی پگڑی میری بندھی ہوئی تھی، تو میں نے سوٹ کیس اپنے دبئی میں رکھا، جہاز اسٹاپ کر رہا تھا، وہاں دوسرے جہاز میں جانا تھا، 6 گھنٹے وہاں مجھے رکنا تھا۔ تو وہ ایک آدمی مجھے کہہ رہا، میں نے کہا کہ یار ذا حاضر حقیقت عندک، یہ ہے کہ سوٹ کیس کو اپنے پاس رکھو، میں نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ پھر میں نماز پڑھ کر کے جیسے واپس آ گیا، مجھے کہتا ہے کہ مولانا انت من اہل التشیع، آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں شیعہ تو نہیں ہوں۔ کہنے لگے کہ فہذه الامامہ، یہ کالی پگڑی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا بھائی پگڑی تو میری کالی ہے، لیکن یہ کہ میں سنی ہوں، اس لیے کہ سفید پگڑی کا بھی ثبوت ہے اور کالی پگڑی کا بھی ہمارے ہاں ثبوت ہے۔ اس وجہ سے دلائل کے بنیاد پر اور احادیث کی قوت کے بنیاد پر میں نے یہ پگڑی اختیار کی ہے۔ خیر اس کے پاس میں بیٹھا، کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایران جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کس سلسلے میں؟ میں نے کہا کہ میں بحث مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے جا رہا ہوں، ایرانی حکومت نے مجھے بلایا۔ کہنے لگے کہ آپ اکیلا جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اکیلا ہوں۔ کہنے لگا آپ ڈرتے مرتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں پاگل بلوچ آدمی ہوں، صبح آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور مغرب کے بعد پڑھتا ہوں، ڈرتا مرتا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ بلوچ تو ہوتا ہی پاگل ہے، کہ جس طریقے پر احمد بخش ہے۔ ہم لوگ تو اس لیے تو پاگل ہیں، ہم لوگ بلوچ کا معنی بلوچ بے سوچ کدھر چلا گیا؟ بلوچ کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بابا ہم صبح کو آیت الکرسی پڑھتے، شام کو پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، جو کچھ ہو، جو ہونا ہے سو ہوگا، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بس کہنے لگے کہ نہیں پھر بھی کچھ بابا میری تصویر نہیں بنانا اللہ کے لیے۔ پھر بھی کہنے لگے آپ کچھ احتیاط کرو۔ میں نے کہا احتیاط کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کھانے مانے میں آپ کو کچھ دے دے؟ میں نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تم زہر ڈالو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ خیر مجھے کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رافضیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کافر ہے، کافر کی اولاد ہے، مرتد ہے۔ کہنے لگے مولانا کیوں مرتد ہے؟ میں نے کہا ابو بکر کو مرتد سمجھتے، عمر کو مرتد سمجھتے، عثمان کو مرتد سمجھتے، دیگر صحابہ کو مرتد سمجھتے، عائشہ پر تہمت لگاتے، قرآن کی تحریف کے قائل ہے، کہتے خدا جھوٹ بولتا ہے، تقیہ کرتے، زنا کو حلال سمجھتے، ان کے یہاں جتنے بھی حرامی وہ سارے کے سارے سید ہیں۔ جتنے زنا کے نتیجے میں متع میں پیدا ہو گئے، من تمتع مرتن درجت کدرجت الحسن، جو آدمی ایک مرتبہ متع کرے تو اس کو یہ کہ کدرجت الحسین، حسین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ ومن تمتع مرتين درجت کدرجت الحسن، 2 مرتبہ زنا کرے، بمبو کرے تو وہ حسن کا مرتبہ پہنچے۔ ومن تمتع 3 مرات، 3 مرتبہ متع کرے تو درجت کدرجت علی بن ابی طالب، حضرت علی کے مقام پر پہنچے۔ ومن تمتع 4 مرات، 4 مرتبہ جو بمبو کرے تو پھر وہ محمد کے درجے پر پہنچے، تو اپنی ماں کو کرائے تاکہ پھر یہ کہ خدا کے درجے کو پہنچے۔ یہودی زنا کرتے ہیں لیکن زنا کو جائز نہیں سمجھتے۔ کسی بھی مذہب کے اندر زنا کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہود اس کی اجازت دے رہے، عیسائی اس کی اجازت دے رہے، وہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھ لینا آپ لوگ علماء کرام بیٹھے ہوئے، قتل ہے، سود ہے، زنا ہے۔ قتل، سود، زنا، یہ 3 چیزیں ان کی جو حرمت ہے، حرمت عقلی ہے، اور حرمت عقلی جو چیزیں عقلاً حرام ہوتی ہے وہ کسی خاص شریعت کے ساتھ ان کی حرمت خاص نہیں ہوتی، وہ ہر شریعت کے اندر وہ اسی طرح حرام ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس طریقے پر زنا ہو، شراب زنا ہو، اور اسی طریقے پر ربا ہو، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے یعنی قتل، یہ ساری چیزیں عقلاً حرام ہیں۔ یہودیوں کا مذہب زنا کی اجازت نہیں دے رہا، عیسائیوں کا مذہب اس کی اجازت نہیں دے رہا، قادیانیوں کا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ ایک ہی خاص مذہب ہے کہ جس کے اندر ہکڑو دک ہنبو تب وہ حسین جو مرتبہ، بدک ہنبو تو وہ حسن جو درجو، ٹرے ہنبو تو پھر یہ ہے کہ اور تو گدے والے اپنے اندر گھسیڑ دو مرتبہ تمہارا اور ہو جائے گا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، جس مذہب کا یہ حال ہو
جس مذہب کا یہ حال مولوی، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ان کو کیسے کافر کہتے، تو کافر کوئی ڈنڈا ہوگا کسی کو گھسے گا کیا؟ کفر تو آدمی کا عقیدہ نظری ہے، جو زنا کو یہ ہے کہ حلال سمجھے تو کفر اور کیا ہو، اور پھر اس کے درجے میں جب آدمی جب زنا کرے گا، زنا کرنے کے بعد جب غسل کرے گا، غسل کرنے سے جب وہ قطرات وہ پانی کے اس کے جسم سے گریں گے، ایک ایک قطرے پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، ایک ایک قطرے پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقیہ نہیں کرتے، ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ خدا بھی جھوٹ بولتا ہے، اور خدا کے اس جھوٹ کا نام انہوں نے رکھا بدا 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 یبدو بدون، کہتے ہیں کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ کی بھی خصوصیت ہے، اور اللہ بھی بہت سی باتیں چھپاتے، تو ہم لوگ اگر تقیہ کریں تو کیا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، مذہب ایک ایسی چیز ہے، مذہب تو نہ کہو عقیدہ، مذہب کی بات میں نہیں کر رہا، امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، امام مالک کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے۔ یہ اختلاف مذہب ہے، اختلاف الادیان نہیں ہے، یہ اختلاف الفرق نہیں ہے، یہ اختلاف الدین نہیں ہے۔ شیعہ کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، رافضی کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب نہیں ہے، اختلاف دین ہے۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھا کرو۔ اب تو مولوی نے شروع کر دیا، وہ اخباروں میں آ رہا ہے مکالمہ بین المذاہب، اور وہ کہتے ہیں تقریب بین المذاہب، کہ ہم مذاہب کو قریب کر رہے ہیں، اور کہتے کوشش کریں کہ شیعہ، تمہیں شرم آنی چاہیے، شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ دین ہے، شیعہ مذہب نہیں ہے۔ امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، امام مالک کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، احمد بن حنبل کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے۔ لیکن یہ مولوی اس قسم کا کہ گورنمنٹ کے وہ چاہتا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پیسے مل جائے۔ آپ تو سمجھ جائیں گے، اخبار میں آپ بھی پڑھتے رہتے، مختلف قسمیں آ رہے، مکالمہ بین المذاہب اور تقریب مذاہب، اور مذہب کے اندر پھر یہودی بھی داخل ہے اور عیسائی بھی داخل ہے۔ شامیہ کی پہلی جلد کے اٹھا کر کے دیکھو، تنویر الابصار کو دیکھو، در مختار کو دیکھو، رد المحتار جو شامیہ اس کو بھی دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے۔ اتنا بھی اس اندھے کو معلوم نہیں ہے۔ شیعہ کا مستقل دین ہے، شیعہ کا مستقل عقیدہ ہے، رافضی کا، قادیانی کا مستقل عقیدہ ہے، یہودی کا مستقل عقیدہ ہے۔ یہ اختلاف الادیان ہے، یہ اختلاف الفرق ہے، یہ فرق ہے، یہ ادیان ہے۔ اور شافعی اور مالک احمد بن حنبل کے ساتھ ہمارا اختلاف وہ عقیدے کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف اس کے ساتھ مذہب کا ہے۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھا کرو۔ امام شافعی کے کس عقیدے میں امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے؟ میں تقریر ختم کرتا ہوں، پھر کوئی مولوی آ جائے مجھ سے بات بھی کرے۔ اگر آپ کو، اب میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا ہوں، فرانس میں نہیں رہ رہا، یہیں کراچی میں رہ رہا ہوں، اگر میرے کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو، نوٹ کر لینا بعد میں۔ اللہ کے لیے اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو دکھا رہے، کس کو آپ خوش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کی، جی ہم تو شیعوں کو بھی، شیعہ بھی مذہب ہے، اور اسی طریقہ پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قادیانی بھی مذہب ہے، یہودی بھی مذہب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری کتابیں آپ نے دفن کر دی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، اور انہوں نے کہا کہ رافضی واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، احمد بن حنبل تینوں کہتے کہ قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اس طرح قتل نہ کرو، حکومت کے ذریعے سے قتل کرا دو۔ باقی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کو گالی دے دے، تحریف قرآن کے بھی قائل ہو، اور یہ کہہ دے کہ جی قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر، آپ تو مشہور کر دیا کہ شیعوں کے اندر حافظ بھی ہے۔ میں گیا تھا، جب ہم لوگوں کی بات مباحث وہاں پر 3-4 دن ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ثقلین کو نہیں مانتے۔ ثقلین، ثقل اکبر یہ کہتے قرآن کو، اور ثقل اصغر کہتے علی، فاطمہ، حسن، حسین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنجتن پاک کو کہتے، پنجتن پاک یہ ثقل اصغر ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پھر حسن حسین کا جلوس کیوں نہیں مناتے؟ آپ ان کے لیے پریشان نہیں ہے، آپ ان کے دشمن ہیں تو آپ پریشان نہیں۔ محرم میں آپ یہ جلسے کرتے ہیں اور آپ لوگ سینہ کو بھی نہیں کرتے، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ لوگ ماتم نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ حسین کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا بے غیرت، ہم حسین کے قاتل ہیں کہ تم نے ہمیں بلایا ہے؟ آپ نے مجھے حسین کا قاتل سمجھ کر کے بلایا؟
آپ مجھے یہ بتاؤ نا کہ جب پولیس والے آ جائیں گے اور یہ کہ مولی منظور قتل ہو چکا ہے، پولیس والے آ جائیں مولی منظور قتل ہو چکا ہے اور مولی منظور کی ٹوپی کسی مولوی صاحب کے پاس اورنگزیب کے پاس ہے، اور مولی منظور کی گھڑی اورنگزیب کے پاس ہے، اور مولی منظور کے چپل بھی اورنگزیب کے پاس ہے، اورنگزیب کے پاس چھری بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے چھری پہ خون لگا ہوا ہے، تو پولیس والے اورنگزیب کو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے؟ بابا جب پولیس والے آ جائیں اور دیکھیں کہ مولی منظور کی گھڑی، مولی منظور کی یہ کی ٹوپی، مولی منظور کی پگڑی، مولی منظور کا لباس سب کچھ اورنگزیب کے پاس ہے، اور اورنگزیب کے پاس چھری بھی ہے اور وہ زخمی بھی ہے، اور چھری پر یہ ہے کہ خون بھی لگا ہوا ہے، تو پولیس والے پکڑیں گے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ تو نہیں آیا؟ آپ رنگے ہاتھ پکڑے گئے، آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، قاتل آپ ہیں۔ اب بتاؤ، ہم حکومت کو بھی کہتے کہ تم آ جاؤ محرم کے دنوں میں آ جاؤ، ہم آپ کو بتاتے کہ گھوڑا حسین کا کس کے پاس ہے، چھری کس کے پاس ہے، ذوالجنا کس کے پاس ہے، حسین کا سامان کس کے پاس ہے؟ بہنچو تو قاتل تو تم ہو۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ قاتل ہم ہیں بھائی، قاتل کون ہے؟ ارے چھوڑ بابا، او مولوی صاحب چھوڑ، میں میری بات سن لے، اور بعد میں نعرہ لگانے اپنا نشہ پورا کرو۔ بھائی چھری کس کے پاس ہے؟ چھری تمہارے پاس ہے، گھوڑا تمہارے پاس ہے، اور پھر اتنا وکیل ہے کہ LLB ہے، اور یہ کہ 6-6 10-10 لاکھ روپے لیتا ہے، مقدمہ جتواتا ہے کورٹ کے اندر۔ یہ وکیل اتنا سمجھدار ہے کہ گھوڑے کے سامان کو پکڑ کر کے حسین جو گھوڑا، اس سے بہتر ہے تم ہمارے کسی بلوچ کے سامان کو اٹھاؤ، کم ثواب ملے گا آپ کو۔ گھوڑے کے سامان اٹھانے سے تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اور پھر ہمارے اتحادی ہے، ہم تو آپ کو دعوت دیتے، آپ ہمارے اتحادی ہے، مصیبت میں ہم آپ کے کام نہیں آئیں گے تو کب آپ کام آئیں گے؟ آپ چھری خود